نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شمائل ترمذی کا سبق نمبر 53 لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشت کی نماز کے ذکر کے بارے میں ہے، صفحہ نمبر 246 سے صفحہ نمبر 248 تک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب چاشت کی نماز کا ذکر۔ فائدہ: فقہا اور محدثین کے نزدیک صبح کے بعد وقت مکروہ نکل جانے کے بعد سے زوال تک سب صلاۃ الضحیٰ کہلاتی ہے، لیکن صوفیہ علیہم السلام کے یہاں یہ دو نمازیں ہیں، ایک اشراق کی نماز کہلاتی ہے اور دوسری چاشت کی نماز کہلاتی ہے۔ چوتھائی دن تک اشراق کا وقت رہتا ہے اور چوتھائی کے بعد سے نصف النہار تک چاشت کا وقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو گزشتہ باب کے اخیر میں ذکر کی گئی ہے، اور ایسے ہی دیگر روایات صوفیہ کا ماخذ ہیں۔ صلاۃ الضحیٰ میں علماء کا بہت اختلاف ہے۔ شرح حدیث نے اس میں علماء کے 8 مذہب لکھے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک یہ نماز مستحب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس نماز کے بارے میں بہت کثرت سے وارد ہوئی ہیں۔ 19 حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس نماز کی حدیثیں نقل کی گئی ہیں، اور اوجز میں 25 حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایات ذکر کی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر روزانہ ایک صدقہ لازم ہوتا ہے، یعنی اس کے شکر میں کہ حق تعالی شانہ نے اس کو صحیح سالم اپنی وضع پر رکھا۔ انگلی کا ہی ایک جوڑ دیکھ لیجئے، اگر جدا ہو جائے انگلی بیکار ہے، وہ بجائے نرم ہونے کے سخت بن جائے، نہ انگلی حرکت کر سکے، نہ کسی چیز کو پکڑ سکے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے گنوائے ہیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ چاشت کی 2 رکعت ان 360 جوڑوں کی سب کی طرف سے صدقہ ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں 8 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ حدیث نمبر 1۔ حدیث نمبر 1 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، 4 رکعت کم سے کم پڑھتے تھے، اور اس سے زائد جتنا خدا چاہتا پڑھ لیتے۔ فائدہ: صلاۃ الضحیٰ نوافل ہیں، اس لیے کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ جتنا دل چاہے پڑھے، کوئی انتہا نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 رکعت تک پڑھنا ثابت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا 8 ہی رکعت کا ثابت ہے، البتہ ترغیب 12 رکعت تک وارد ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 2۔ حدیث نمبر 2 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی 6 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اختلاف اوقات کے لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ الضحیٰ کے رکعت مختلف ہیں، لہٰذا ان احادیث کو کچھ ایک دوسرے سے تعارض نہیں ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم 2 رکعت، اور بہتر ہے کہ 8 رکعت یا 12 رکعت پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تر 8 رکعت نقل کی گئی ہیں۔ حدیث نمبر 3۔ حدیث نمبر 3 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ الضحیٰ کی خبر نہیں پہنچائی۔ البتہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس روز جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا، ان کے مکان پر تشریف لے گئے اور غسل فرما کر 8 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے ان 8 رکعت سے زیادہ مختصر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، لیکن باوجود مختصر ہونے کے رکوع سجود پورے فرما رہے تھے، یہ نہیں کہ مختصر ہونے کی وجہ سے رکوع اور سجدے ناقص ہوں۔ فائدہ: عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے اس کہنے سے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور نے روایت نہیں کی، یہ لازم نہیں آتا کہ یہ نماز حضرت ام ہانی کے سوا کسی اور صحابی کو معلوم نہیں تھی۔
خود اسی باب میں چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایات موجود ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ صلاۃ الضحیٰ کی روایات اس کثرت سے موجود ہیں کہ تواتر تک پہنچ گئیں، اور یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ 19 صحابہ سے یہ نماز منقول ہے۔ البتہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے جن حضرات سے تحقیق کیا ان کو علم نہ ہوگا، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز جو اس حدیث میں ذکر کی گئی چاشت کی نماز نہ تھی، بلکہ مکہ مکرمہ فتح ہونے کے شکرانہ کی نماز تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی مسرت کی بات ہوتی تو شکرانہ کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان 8 رکعات میں سے کچھ حصہ چاشت کی نماز ہو اور کچھ حصہ شکرانہ کی نماز ہو۔ حدیث نمبر 4۔ حدیث نمبر 4 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ الضحیٰ پڑھتے تھے؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ معمولاً تو نہیں پڑھتے تھے، ہاں سفر سے جب لوٹتے تو ضرور پڑھتے۔ فائدہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ اکثر مدینہ منورہ میں صبح کے وقت میں داخل ہوتے، اول مسجد میں تشریف لے جا کر نوافل ادا فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے ہوئے اس جواب کے بالکل خلاف ہے جو بالکل شروع باب میں گزر چکا ہے، اس لیے علماء نے اس کی مختلف طرح سے توجیہ فرمائی۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ توجیہ فرمائی کہ جس حدیث میں نفی وارد ہے اس میں نفی دوام کی مراد ہے، جو گاہے گاہے پڑھنے کے منافی نہیں، یعنی ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے، اور جس حدیث میں اثبات ہے اس میں اکثر اوقات کے اعتبار سے بعض علماء نے اس طرح جمع فرمایا ہے کہ سفر سے لوٹنے کے علاوہ اور ایام مسجد میں نہیں پڑھتے تھے بلکہ گھر میں پڑھتے تھے۔ اس حدیث میں نفی خاصتاً مسجد میں پڑھنے کی مقصود ہے کہ مسجد میں جب ہی پڑھتے تھے جب سفر سے واپس تشریف لاتے، جیسا کہ اوپر گزرا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔